بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا سبق جو ہے وہ ہماری ہے درخواست، صفائی کے لیے درخواست۔ ٹھیک ہے، درخواست برائے صفائی محلہ۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ درخواست کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، عرائض یا درخواست۔ ٹھیک ہے، اب یہ درخواست کس کو کہتے ہیں؟ کسی افسر کو گزارش کرنا، کسی افسر کو گزارش کرنا، عرضی یا درخواست کہتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، درخواست ہمیشہ خوش خط اور سادہ الفاظ میں ہونی چاہیے۔ خوش خط اور ہمیشہ سادہ الفاظ میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، درخواست اتنی مشکل بھی نہ ہو کہ پڑھنے والا ہچکچاہٹ محسوس کرے۔ اپنے علم کو زیادہ نہیں جھاڑنا چاہیے، بلکہ صرف اپنا مدعا بیان کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج کی ہماری جو سبق ہے وہ ہے درخواست برائے صفائی محلہ۔ اب درخواست برائے صفائی محلہ کس کے نام کی لکھی جائے گی یہ دیکھ لیں۔ درخواست برائے صفائی محلہ لکھی جائے گی جناب باخدمت ہیلتھ آفیسر کے نام۔ کس طریقے سے لکھی جائے گی دیکھیں ذرا۔ باخدمت جناب ہیلتھ آفیسر۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، درخواست بھی ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کے نام کے لکھ دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسکول کی درخواست صرف پرنسپل کے نام لکھی جاتی ہے، باقی جو درخواست ہوتی ہیں وہ اسی کے عنوان کے مطابق، اسی کے مدعے کے مطابق جو ہے نا لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ صفائی کا کام ہیلتھ آفیسر نے کروانا ہے، پرنسپل نے آ کے آپ کے محلے کی صفائی نہیں کروانی، بلکہ میونسپل کارپوریشن یا وہاں کی جو کمیٹی ہے، کارپوریشن ہے، اس نے کروانی ہے۔ ٹھیک ہے، باخدمت جناب ہیلتھ آفیسر۔ ٹھیک ہے، بعض بچے کیا کرتے ہیں، اس آفیسر کے آگے صاحب لگا دیتے ہیں، صاحب نہیں لگانا۔ باخدمت جناب ہیلتھ آفیسر، میونسپل کارپوریشن یا جو کارپوریشن، اگر تحصیل ہے تو تحصیل کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن ٹھیک ہے، ملتان کارپوریشن کے بعد کوما آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے نیچے ایک لائن چھوڑ کر آپ لکھ دیں جناب عالی۔ ٹھیک ہے، عنوان کوئی نہیں دینا اس کو۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ عنوان کا کوئی نمبر نہیں ہوتا، لیکن کوئی غلطی آ جائے تو ایک نمبر کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ عنوان آپ لوگ لکھیں ہی نہ، بلکہ درمیان میں کسی افسر کو خطاب کرنے کے بعد عنوان دینا ویسے بھی گرامر کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ عنوان جو ہے، کسی بھی چیز کا عنوان جو ہے وہ ہمیشہ ٹاپ پہ اوپر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، درمیان میں یا مڈ میں یا پہلی لائن کے بعد نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، جناب علی آپ نے لکھا ہے، جناب علی کے بعد جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں مؤدبانہ گزارش ہے،
ٹھیک ہے، یہ درخواست دیکھ لیں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ آپ کے سلیبس کی درخواست نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں خاک روبوں نے، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں یہاں پہ جناب علی جہاں ختم ہو رہی ہے اس کے بعد میں نے مؤدبانہ شروع کیا ہے، یعنی اس کے نیچے جو ہے آپ نے سپیس دے دینی ہے، چھوڑ دینا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر یعنی پیراگراف آپ نے بنانا ہے اس کا، جیسے پیراگراف میں پہلی لائن ہاف سے ہوتی ہے یا تھوڑی چھوڑ دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پہلی لائن اس کے بعد والی لائن جو ہوتی ہے وہ شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ ہمارے محلے میں خاک روبوں نے آنا چھوڑ دیا ہے، ہر گلی اور کوچے میں غلاظت، کیا لفظ ہے یہ؟ غلاظت، ٹھیک ہے، غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بدبو کے بھبھوکے اٹھ رہے ہیں، بدبو کے بھبھوکے بولتے ہیں ہوائیں اڑنا، ٹھیک ہے، بدبودار ہوا جو ہے نا جو اڑتی ہیں اس کو بھبھوکے بولتے ہیں، ان کے بہت زیادہ ہوا اڑنے کو بھبھوکے بولتے ہیں۔ بدبو کے بھبھوکے اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، محلے پر بدبو کا تسلط ہے، تسلط مطلب قبضہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں ذرا، یہ آپ کی درخواست یہ ہے، ٹھیک ہے، بدبو کا تسلط ہے، اس پر تھوڑا موسم کا بھی حوالہ دینا ہے کہ یعنی آنے والے میں یہ بدبو اور یہ جو گندگی ہے کیا نقصانات، کس نقصان کا باعث بنے گی۔ اس پر مزید یہ کہ موسم برسات آ رہا ہے، جو گندی گلیوں اور محلوں میں بیماری پھیلا دیا کرتا ہے۔ اور ہیضہ تو اس موسم کی محبوب بیماری ہے، محبوب مطلب پیاری، ٹھیک ہے، پسندیدہ بیماری ہے۔ لہٰذا کا مطلب ہوتا ہے اس لیے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے، لہٰذا ملتمس ہوں کہ محلے سے غلاظت اٹھوا کر صفائی کا
انتظام فرمائیں۔ اور اہل محلہ کو بیماریوں کے ہجوم سے بچائیں۔ آپ کی نوازش ہوگی، ٹھیک ہے۔ مذکر سے آپ نے لکھنا ہے العارض، آپ کا نیاز مند، ٹھیک ہے۔ الف ب جیم اور نیچے محلے کا ایڈریس، ٹھیک ہے، یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاٹس لگا دینی ہے اور اس کے سامنے ہی آپ نے ڈیٹ لگا دینی ہے۔ مثال کے طور پر آج کیا ہے، 16 مئی 2020، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی درخواست مکمل ہو گئی، یہ دیکھ لیں ذرا ایک نظر اس کا، یہ آپ کی درخواست ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں نے درخواست لکھ دی ہے، کہاں سے، یہاں سے لے کر تو پورے 10 نمبر بھی آپ کو مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر والی صرف میں نے آپ لوگوں کو تاریخ بتائی ہے، یہ والی، یہ باقی آپ کی درخواست یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ باخدمت جناب ہیلتھ آفیسر میونسپل کارپوریشن ملتان جناب علی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں خاک روبوں نے آنا چھوڑ دیے ہیں، ہر گلی اور کوچے میں غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہیں، محلے پر بدبو کا تسلط ہے، یہاں نہیں لکھا، بدبو کا تسلط ہے۔ اس پر مزید یہ کہ موسم برسات آ رہا ہے جو گندی گلیوں اور محلوں میں بیماری پھیلا دیا کرتا ہے، اور ہیضہ تو اس موسم کی محبوب بیماری ہے، لہذا ملتمسوں کے محلے سے غلاظت اٹھوا کر صفائی کا انتظام فرمائے اور اہل محلہ کو بیماریوں کے ہجوم سے بچائیں۔ آپ کی نوازش ہوگی، العارض، آپ کا نیاز مند، الف ب جیم، محلہ اور تاریخ ساتھ لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے آپ نے یاد کرنا ہے اور زبانی لکھ کر مجھے بھیج دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔